السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ضمنی الیکشن جو 13 حلقوں میں کل ہوئے ان کے نتائج جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ان میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے جیت لی ہیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے۔ یہ جو 13 حلقے تھے ان میں 12 حلقے پنجاب کے تھے اور ایک حلقہ خیبر پختونخوا کا تھا۔ اس میں 6 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تھی جو 6 کی 6 نون لیگ کو چلی گئی ہیں، اور 7 سیٹیں جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی تھی جن میں سے ایک سیٹ پیپلز پارٹی کو اور 6 سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ کو چلی گئی ہیں۔ اب جو ہے ان الیکشن یہ ضمنی الیکشنز کی جو سیٹیں جو ہیں یہ خالی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی کنوکشن کے بعد، کیونکہ مئی 9 کے جو کیسز ہیں ان کی وجہ سے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد سے الیکشن کمیشن نے ان کے اوپر بائی الیکشنز کروانے کا اعلان کیا تھا۔ ان الیکشنز کے اندر یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں 13 سیٹوں میں، ان میں سے 2 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی نے ایک لاہور کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ میں اور اسی طرح سے ایک ہری پور کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ باقی سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑنے سے انہوں نے معذرت کر لی تھی اور بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بھی پنجاب کی ایک سیٹ جو ہے پروونشل اسمبلی کی اس کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا، ایک پروونشل اسمبلی کی اور ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر اپنا امیدوار کھڑا کیا تھا۔ باقی جو ہے جس میں سے وہ ایک ہار گئے ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور پروونشل اسمبلی کی وہ سیٹ جیت گئے ہیں۔ باقی کی جو سیٹیں مطلب ہیں ان کے اوپر انہوں نے اپنے امیدوار جو ہے وہ کھڑے نہیں کیے تھے پی ایم ایل این کے انگیسٹ، اور کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پاور میں ہے اور پنجاب کی یہ 12 سیٹیں تھیں، ایک جیسا کہ میں نے بتایا خیبر پختونخوا کی تھی، ان 12 سیٹوں میں سے جو ہے وہ 11 سیٹیں جو ہیں نون لیگ نے لے لی ہیں، اور نتیجہ یہی اخذ کیا جانا تھا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ویسے ہی خرچہ کیا ہے، پاکستانی عوام جو ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ یہ ان حلقوں کے اوپر الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب پی ٹی آئی جو ہے مین جو مخالف اپوزیشن پارٹی ہے، میجر پارٹی ہے، وہ اس صوبے کے اندر آپ کے مطلب پی ایم ایل این کے انگیسٹ جو ہیں وہ اپنے امیدوار لے کر ہی نہیں آ رہی، بائیکاٹ کر رہی ہے الیکشنز کی۔ پیپلز پارٹی ویسے ہی اپنی دوستی کے چکر میں جو ہے وہ بھی امیدوار جو ہے وہ نہیں کھڑے کر رہی، تو پھر پیچھے سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ پھر پی ایم ایل این ہی رہ جاتی ہے۔ پھر جب کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ الیکشنز کروانے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کروانے پہ جو ہے وہ کتنا خرچہ آتا ہے۔ یہ خرچہ سارا کا سارا کہاں سے ہے؟ یہ ان ٹیکس پیئرز کی منی کا خرچہ ہے جو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جب یہ پیپرز پرنٹ ہونے ہوتے ہیں، بیلٹ پیپرز، اور اس کے علاوہ یہ ساری جو ٹرانسپورٹیشن ان کی ہوتی ہے، پھر جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز اور باقی عملہ ہوتا ہے الیکشنز کا، اور پھر اسی طرح سے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بھی ان کی مطلب ڈیفنس منسٹری کو جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی اتنے لوگ آپ نے ڈپلوائے کیے تھے تو یہ اس کے بدلے میں یہ پیسے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پیسے کا ضیاع تھا، کیونکہ بڑے شہروں جیسے کہ لاہور اور فیصل آباد جیسے شہروں میں یہ الیکشنز تھے ان کے حلقوں میں، اور وہاں پہ 13% اور 26% اور 20% یہ جو ہے یہ لوگ جو ہیں مطلب جو ہے اس تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ مطلب 100 ووٹ ہے، اگر تو 100 لوگوں میں سے 100 ایک حلقے میں 100 ووٹ ہے تو 100 میں سے 12 13 18 20% لوگ ووٹ ڈالنے آئیں گے، تو پیچھے 70-80% لوگ جو ہے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، تو پھر اس کی کیا مطلب وہاں تک بن جاتی ہے اس ساری ایکسرسائز کی۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حلقے تھے ان کے اندر جو ہے جو ہری پور کا حلقہ تھا اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پرسنٹیج سے ووٹ پڑے ہیں جو کہ 42.09%، اور اس کے اندر بابر نواز صاحب نون لیگ کے جیت گئے ہیں، 1,63,996 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ شہناز عمر ایوب جو ہیں، ان کی میسز جو ہیں عمر ایوب صاحب کی، انہوں نے 1,20,220 ووٹ لیے ہیں، تو یہ نون لیگ کو سیٹ چلی گئی، اور یہ اچھا خاصا مقابلہ پی ٹی آئی نے یہاں پہ کیا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ ووٹ جو ہے یہ سیٹ جو ہے نون لیگ لے گئی۔ پھر جو ہے اسی طرح سے یہ این اے 18 کا حلقہ تھا، پھر اس کے بعد فیصل آباد میں این اے 96 کا حلقہ تھا جس کے اندر صرف 26.46% ووٹ پڑے۔ اب آپ کو پتہ ہے کراچی، لاہور، فیصل آباد یہ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر ہیں، لیکن جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے وہ 26.46% جو ہے لوگ ووٹ ڈالنے آئے، مطلب جسٹ 26% لوگ ووٹ ڈالنے آئے 100% میں سے۔ تو کیا یہ پرسنٹیج ہے؟ یہ تو ایسے ہی مفت کی جو ہے فضول پیسے کا ضیاع ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پہ نون لیگ کے محمد بلال بدر صاحب جیت گئے ہیں۔ یہ طلال چودھری جو وزیر مملکت بھی ہیں برائے داخلہ اور سینیٹر ہیں، یہ وہ خود تو الیکشن ہار گئے تھے تو نون لیگ نے ان کو سینیٹر بنا دیا تھا، اب ان کے بھائی کی یہ سیٹ ہے۔ مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو اوپر بڑی پارٹیاں ہمارے ہاں ہیں، اگر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز یہی مطلب بہن بھائی آپس میں جو ہے وہ بانٹیں گے، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا تحصیل قصبوں کے اوپر جو یہ ہمارے ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں ان کے بھی بھائی بھتیجے جو ہے وہ اسی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ساری وراثتی کلچر ہے یہاں پہ ہمارے پالیٹکس کے اندر، موروثی سیاست جس کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بلال بدر صاحب نے 93,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آزاد تھے نواب شیر وسان صاحب، انہوں نے 43,000 ووٹ لیے ہیں، 43,000۔
اچھا، اس کے بعد جو ہے فیصل آباد کا ایک اور حلقہ، ایک بڑا شہر فیصل آباد، جہاں 13.23% جو ہیں ووٹ ڈالے گئے، جسٹ 13.23%۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا خرچہ ہوا ہے اس سارے الیکشن کمیشن نے جو یہ ایکسرسائز کی ہے، ضمنی الیکشنز کی یا بائی الیکشنز کی۔ اور وہاں پہ فیصل آباد کے اس حلقہ NA 0104 میں دانیال احمد صاحب نون لیگ کے جیت گئے ہیں، 52,000 سے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں، 52,000 سے اوپر۔ اور آزاد امیدوار جو ہیں رانا عدنان جاوید، انہوں نے 19,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں۔ تو 19 اور 52 کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے جب 4 لاکھ ووٹ ایک حلقے میں ہوگا اور ووٹ ڈالنے 1 لاکھ لوگ بھی نہیں آئیں گے، تو پھر تو یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد لاہور، ایک بڑا شہر، اس میں NA 129 جو ہے حلقہ تھا، اور وہاں پہ 18.67% جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے ہیں۔ اب لاہور جیسے شہر میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی دیکھیں کہ توجہ ہی نہیں ہے، فوکس ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کون کھڑا ہو رہا ہے الیکشن میں، کون جیت رہا ہے الیکشن۔ وہاں پہ حافظ محمد نعمان صاحب تھے، یہ نون لیگ کے ہیں، اور یہ پہلے پروونشل اسمبلی وغیرہ پہ بھی کھڑے ہوتے رہتے ہیں، MP وغیرہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے 63,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ PTI کے ہی ہیں، یہ آزاد کھڑے ہوئے تھے ارسلان احمد، یہ رشتہ دار ہیں، یہ حماد اظہر کے، جو میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ کے بعد سے یہ سیٹ خالی ہو گئی تھی، تو یہاں انہوں نے 29,000 ووٹ لیے ہیں۔ اس کے بعد سے ساہیوال کا حلقہ ہے NA 143، یہاں پہ نون لیگ کے طفیل جٹ صاحب ہیں، انہوں نے 1,19,000 ووٹ لیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک آزاد امیدوار زرار اکبر چودھری صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جسٹ 9,000 سے اوپر ووٹ لیے، مطلب یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں 21% تھا، اب 1,19,000 لوگ ووٹ نون لیگ کے حق میں ڈالنے آئے اور یہ 21% تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو پیچھے کتنا ووٹ تھا جو باقی رہ گیا، جو کہ لوگ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے۔ پھر اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان کی NA 185 کی سیٹ تھی، یہاں پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ بھی کھڑا کیا تھا، اور بندہ وہ تھا جو PMLN کی طرف سے پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکا ہے، سردار دوست محمد کھوسہ، تو یہ ذوالفقار کھوسہ کا بیٹا۔ اچھا، اس نے جو ہے 49,000 ووٹ لیے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو محمود قادر خان صاحب ہیں نون لیگ کے، انہوں نے 82,000 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ مطلب ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت ہی لو رہا، اور الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کا یہ سکندر سلطان راجہ صاحب چیف الیکشن کمیشن ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ یہ کیونکہ ان الیکشن سے نمبر گیم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں تو تبدیل ہونی نہیں تھی، اس لیے لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی۔ بھائی اگر لوگوں کی دلچسپی نہیں تھی تو آپ پہلے ہی پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، PTI کو بلائیں کہ جی PTI جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے، نون لیگ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے پھر اکثریت میں آ جائے گی، یا وہ لوگ جیت جائیں گے، وہ تو ہر جگہ اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کر رہے ہیں۔ پھر پیچھے جو ہے پیپلز پارٹی اپنی دوستی کے چکر میں، اپنے اتحادی ہونے یا الائے ہونے کے چکر میں ان کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن نہیں، ان کے خلاف لڑ نہیں رہی، تو آپ نون لیگ کو کہہ دیں کہ آپ نے جو امیدوار کھڑا کیا وہی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ تو ویسے بھی ربڑ سٹمپ ہے۔ آپ نے دیکھا جو 27ویں ترمیم میں جو ہے پارلیمنٹ نے کیا، اور اسی طرح سے جو ہے سینٹ نے کیا، تو ان کی اب وقت تو کوئی نہیں رہ گئی ہے۔ باقی پھر اب جو پروونشل اسمبلی کی 7 سیٹیں تھیں، یہ نیشنل اسمبلی کی 6 سیٹیں، 6 کی 6 جو ہے وہ نون لیگ نے جیت لی۔ پچھلے الیکشن میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کیونکہ PTI نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں PTI نے بائیکاٹ کر کے بھی غلطی کی، PTI کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، PTI کے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور PTI کی پارٹی جو بھی لیڈر جیل سے باہر ہیں ان لوگوں کو سب کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اپنے امیدواروں کو، اور جو بھی طاقتور ترین جو وہاں پہ بندہ ہے وہ لگانا چاہیے تھا، کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اور اپنے لوگوں کو کہنا تھا کہ بائی کارڈ نہ کریں، ووٹ ڈالنے جائیں، تاکہ کمپٹیشن ٹف ہو، اور میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 سیٹیں یہ نکال جاتے، کیونکہ انہی لوگوں کی سیٹیں تھیں یہ خالی ہوئی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انہی کے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا یہ 9 مئی کے کنوکشن کے بعد سے۔ پھر اسی طرح سے سرگودا کے اندر جو ہے ایک حلقہ تھا PP 73، اس میں نون لیگ کے سلطان علی رانجھا صاحب نے 71,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں، یہ 34.45% یہاں پہ رہا ہے جی ٹرن آؤٹ، یہ کوئی ٹرن آؤٹ نہیں ہے 34-35، عام الیکشن میں بھی 45-50 سے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جنرل الیکشنز کے اندر، اور یہ جو ہیں مطلب بائی الیکشن میں تو اور بھی زیادہ وہ آنا چاہیے، کہ دیکھتے ہیں کہ PMLN جو ہے وہ پاور میں ہے، اس کی پرفارمنس کے اوپر سوالیہ نشان لگتا اگر یہ لوگ بائیکاٹ نہ کرتے اور یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے۔ پھر اسی طرح سے میاں والی کا حلقہ PP 87 تھا، یہ اس میں علی حیدر نور خان نیازی صاحب نے 67,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، اور یہ بھی نون لیگ کے تھے، یہ بھی جیت گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 27% رہا۔ اب فیصل آباد کی PP 98 کی سیٹ تھی، یہاں پہ نون لیگ کے جو ہیں آزاد علی تبسم صاحب جیت گئے ہیں، یہاں پہ 36.82% ٹرن آؤٹ رہا، 43,000 سے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیصل آباد کا PP 115 جو ہے وہاں پہ 22.73% جو ہے وہ رہا ہے یہاں پہ مطلب ٹرن آؤٹ، اور یہاں محمد طاہر پرویز صاحب ہیں نون لیگ کے، وہ جیت گئے ہیں 49,000 ووٹ لے کے۔ پھر اسی طرح سے فیصل آباد کا ایک اور حلقہ، یہاں پہ PP 116، یہاں پہ جو PMLN کے سینیٹر ہیں اور پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے داماد احمد شہریار صاحب جیت گئے ہیں 48,000
سے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اور 22.94% یہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ساہیوال کا ایک حلقہ ہے PP 203، وہاں پہ نون لیگ کے جو ہے محمد حنیف صاحب جیت گئے ہیں، 45,000 سے اوپر انہوں نے ووٹ لیے ہیں، یہاں پہ ٹرن آؤٹ جو ہے 22.41% رہا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مظفر گڑھ کی جو ہے سیٹ PP 269، یہاں یہ ایک سیٹ ہے، یہ اوپر کی جو 6 سیٹیں میں نے گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری نون لیگ والے لے گئے، اور یہ ایک سیٹ جہاں پہ PMLN نے اپنا بندہ پھر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا نہیں کیا، یہ دیکھیں کس طرح سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے میاں علمدار عباس قریشی صاحب ہیں، انہوں نے 55,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں، اور یہاں پہ پرسنٹیج جو ہے 50.82% رہی ہے، مطلب یہ پہلا حلقہ ہے جس کے اوپر 50 سے اوپر 50.52% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اور ورنہ ادروائز جو ہے جو لوکل رپورٹرز ہیں ان ڈسٹرکٹ کے اندر، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ 12 1 بجے تک کو بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا، اور مطلب وہاں پہ بالکل جو ہے ویران پڑے ہیں، سنسان پڑے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ ساری کی ساری ایکسرسائز جو کی گئی ہے، یہ اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ نون لیگ کو اور ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ یہ اب تقریروں میں اور آگے پیچھے بلے مطلب نعرے ماریں گے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ 13 سیٹوں میں سے 12 سیٹیں جیت لی ہیں، اور نہ صرف اپنے جہاں ہماری حکومت ہے مطلب پروونشل پنجاب کے اندر، تو وہاں پہ ہم نے 11 سیٹیں جیت لی ہیں، بلکہ ایک سیٹ ہم نے جا کے خیبر پختونخوا میں بھی جیت لی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بتائیں گے کہ جی ہماری تو پرفارمنس بڑی اچھی رہی اور یہ وہ ہوا۔ اب یہاں پہ اپوزیشن کا کردار بڑا ہی نیگیٹو رہا، اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ یہاں ان کے خلاف کھڑے ہوتے، ان کو ٹف ٹائم دیتے۔ جب اپوزیشن جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئی، منظر نامے سے ہٹ گئی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اکثریت بن گئی، اور یہ لوگوں کو اب یہ بھی بتائیں گے اپنا پراپاگنڈا کہ جی ہم نے تو بہت تیر مارا ہے اور ہم نے تو جیت گئے۔ بھائی جب تم لوگوں کے مقابلے پہ بھی کوئی نہیں کھڑا تھا تو پھر تم لوگوں نے جیتنا تھا، اور میں نے اور کسی اور نے تو نہیں جیتنا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے یہاں پہ کہ اب جو ہے PMLN کو وہ ایک تھریٹ تھی PPP کی کہ جب کبھی بھی ان کے آپس میں کوئی چوں چاں ہوتی تھی تو یہ آپس میں مطلب پھر مذاکرات اور وہ سارا چلتا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کی اتحادی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 ادوار کی طرح جو ہے جس طرح سے پہلے ہوا کہ انہوں نے سے وہ مطلب جس طرح سے وزارتیں جو ہیں آپس میں نہیں بانٹی، لیکن ویسے ان کے اتحادی ہیں، کوئی 27ویں امینڈمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو یا فائنانس بل ہو، اس پہ یہ مل کے ووٹ دیتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے اتحادی ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتی تھی، لیکن اب PMLN کی اکثریت ہو گئی ہے، سادہ جو میجارٹی ہوتی ہے وہ PMLN کو مل گئی ہے، 5 سیٹیں یہ جیت جاتے ہیں ان 6 میں سے، تو تب بھی ہو جاتی ہے، اب تو 6 جیت گئے ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی پولیٹکس میں، لیکن اپوزیشن جو PTI نے کردار ادا کیا ہے وہ بڑا مطلب مایوس کن ہے۔ ان کو چاہیے تھا، اب پتہ نہیں ان کے فیصلے خان صاحب جیل میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یا باہر کی لیڈرشپ ہے، لیکن باہر کی لیڈرشپ میں تو کوئی دم خم نظر نہیں آتا، تو جو خان صاحب کا ہی ہوگا یہ فرمان کہ جناب آپ جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیں بس۔ حالانکہ بائیکاٹ کرنا کوئی حل نہیں ہے، جس کسی نے بھی پاکستان کی پالیٹکس میں کبھی بھی بائیکاٹ کیا انہوں نے ہمیشہ جو ہے بےنظیر بھٹو ہوں، جماعت اسلامی ہوں، انہوں نے ہمیشہ پھر بعد میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے بائیکاٹ کرنے سے PMLN کو ہی فائدہ پہنچا، ان کے ہی ایجنڈے کو فائدہ پہنچا، ان کے ہی پراپیگنڈے کو فائدہ پہنچا، اور وہ یہ ہر جگہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری پرفارمنس اچھی تھی اس لیے ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور PTI کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا، 1-2 حلقوں پہ کوشش کی ہے، انہوں نے لڑے ہیں، وہاں پہ نتائج بھی بہتر رہے، وہ ٹھیک ہے وہ جیت نہیں سکے ہیں، کیونکہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آگے پیچھے بھی معاملات جو ہیں ان کے سیٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہوں یا باقی جگہ پہ ہوں یا پریزائڈنگ آفیسرز وغیرہ ہوں، لیکن پھر بھی کافی ٹف ٹائم دیتے، خاص طور پہ فیصل آباد اور لاہور کے اندر اگر یہ سیریسلی جو ہے وہ کمپین کرتے اپنے لوگوں کی، ان کی جو بھی لیڈرشپ جیل سے باہر ہے اور وہ اپنے لوگوں کو فل جو ہے وہ سپورٹ کرتے، تو یقیناً جو ہے ان کا ووٹ بینک ہے، اور یہ ووٹ بینک جو ہے ان کا جو گھر سے باہر نہیں نکلا وہ یقیناً باہر نکلتا، اور یہ جو 20% سے جو ہے وہ لوگ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہیں، یہ کوئی بلوچستان نہیں ہے، نہ یہ کوئی خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے ہیں کہ نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان کے جہاں لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے، دہشت گردی کے مسائل ہوں یا اس طرح سے، یہ تو بلوچستان میں ہوتا ہے کہ 500 ووٹوں سے جو ہے بندہ جیت رہا ہے، 6,000 ایک کو پڑے، 7,000 ایک کو پڑے، چلیں جی آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ یہ تو پنجاب ہے، پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور فیصل آباد اور لاہور جیسے شہروں کے اندر تو مطلب لاکھوں لوگ ہیں ایک ایک حلقے کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن کیونکہ بائیکاٹ PTI نے کیا، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نون لیگ جو ہے وہ میدان مار گئی، اور اب وہ ہمیں پاکستانیوں کو یہ بتائے گی کہ ہم نے کتنی ہماری پرفارمنس کتنی بہتر ہے اور ہم آگے کیا کچھ کریں گے پاکستان کے لیے، جو پچھلے 30 سال سے بتاتے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔